السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 16 ہے، سورہ مریم ہے، اور رکوع نمبر 4 آیت نمبر 15 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وذکر، اور ذکر کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فی الکتاب، بیچ اس خاص کتاب یعنی قرآن پاک کے، مریم علیہ السلام کا۔ اللہ رب العزت نبی علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ اے میرے حبیب، اس کتاب قرآن پاک میں مریم علیہ السلام کا ذکر بیان کیجئے۔ جب انتبذت، وہ علیحدہ ہوئی، نابازہ کے معنی، یہ لفظ نابازہ دوسرے مقام پہ ہے۔ نابازہ کے معنی چھوڑ دینا، جگہ چھوڑنا یا دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ نابازت، جب وہ علیحدہ ہوئی، من اہلہا، گھر والوں اپنے سے، اہل گھر والوں، ہا اپنے، من سے، مکاناً جگہ، شرقیہ مشرق میں۔ تو جب مریم علیہ السلام بیٹھی جو ہے اپنے گھر والوں سے مکان کے مشرقی حصے میں جو ہے وہ ان سے علیحدہ ہو کر بیٹھ گئیں۔ فاتخذت، پس پکڑا اس مریم علیہ السلام نے، من دونہم، علاوہ ان کے، حجاباً، پردہ۔ وہ اپنے گھر والوں سے علیحدہ ہو کر مکان کے مشرقی کمرے میں جو ہے وہ پردے میں بیٹھ گئی۔ فَأَرْسَلْنَا، اللہ فرماتے ہیں پس بھیجا ہم نے، الیہا، طرف اس مریم کی، روحا، حکم نا اپنا۔ تو روح سے مراد حکم ہے، لفظی زمانہ جو ہے روح کے معنی حکم، اور مفہوم مطلب اس کا کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام، جن کا لقب ہے روح الامین یا روح القدس۔ تو اللہ فرماتے ہیں فارسلنا الیہا، پس بھیجا ہم نے طرف اس مریم کی، روحنا، حکم اپنا یعنی جبریل علیہ السلام، فرشتہ اپنا، روح القدس۔ فتمثلا، پس اس میں فرشتے نے، جبریل علیہ السلام نے، تمثلا، تمثیل بنائی، شکل بنائی، لہا، واسطے اس کے، بشراً، انسان، سویہ، مکمل کی۔ جبرائیل علیہ السلام جو ہے انسانی شکل میں مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئی، اللہ کے حکم سے داخل ہوئے۔ فارسلنا، پس بھیجا ہم نے، الیہا، طرف اس مریم کی، روحنا، روح الامین یا روح القدس اپنے یعنی جبریل علیہ السلام اپنے کو، فتمثلا، پس انہوں نے تمثیل، شکل بنائی، لہا، واسطے اس مریم کے، بشراً، انسان، سویہ، مکمل کی، یعنی مکمل انسان کی شکل میں مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوئے۔ قالت، کہا مریم علیہ السلام نے، انی، بے شک میں، اعوذ، میں پناہ مانگتی ہوں، بالرحمن، ساتھ حقیقی رحمان کے، من کا، تجھ سے، ان کنتا، اگر ہے تو، تقیہ، پرہیزگار۔ اے میرے کمرے میں داخل ہونے والے انسان، میں اپنے رحمان سے تیرے لیے پناہ مانگتی ہوں، تجھ سے بچنے کے لیے پناہ مانگتی ہوں اگر تو پرہیزگار بندہ ہے۔ قالا، کہا جبریل علیہ السلام نے، انما، بے شک، انا، میں، رسول و پیغمبر ہوں، رب کے، رب تیرے کے۔ کاف پر زبر ہو تو مذکر کے لیے، تو مذکر، کاف کے نیچے زیر آ جائے تو مؤنث۔ انما، بے شک، انا، رسول ہو، میں پیغمبر ہوں، پیغام پہنچانے والا ہوں، رب کے، تیرے رب کا، لے احابا،
تاکہ عطا کروں لاکے واسطے تیرے غلامن بیٹا زکیہ پاکیزہ، تاکہ میں عطا کروں لاکے واسطے تیرے غلامن بیٹا زکیہ پاکیزہ۔ اب بیٹا تو اللہ عطا کرتا ہے نا، تو زکریا علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے کہ وہ میسنجر ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں، وہ جو ہے اطلاع دینے والے ہیں کہ اللہ رب العزت جو ہے آپ کو پاکیزہ بیٹا عطا کر رہے ہیں۔ قالت کہا مریم علیہ السلام نے، انا کس طرح یکون ہوگا لی واسطے میرے غلام بیٹا، ولم جب کہ نہیں، یم سس چھوا نی مجھ کو بشرن کسی انسان نے۔ مریم علیہ السلام پوچھتی ہیں جبریل علیہ السلام سے کہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا جب کہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ ولم آکو اور نہیں آکو میں ہوں بغیہ بغاوت کرنے والی، برائی کرنے والی، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی برائی کرنے والی عورت ہوں، تو میرے بیٹا کیسے ہوگا؟ کالا کہا جبریل علیہ السلام نے، کذالک کہ اسی طرح، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ اپنے حکم سے جو ہے وہ پیدا کر لے گا۔ کالا ربوں کے، کہا ہے رب آپ کے نے، ہوا وہ بیٹا پیدا کرنا، علیہ اوپر میرے، ہین آسان کام ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، میں بغیر اسباب کے کن کہہ کر جو ہے میں اس بیٹے کو پیدا کر دوں گا۔ یہ پیچھے زکریا علیہ السلام کے لیے بھی یہی جملہ اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہا۔ زکریا علیہ السلام جب پوچھا کہ میرے بیٹا کس طرح ہو سکتا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ میرے لیے یہ بیٹا پیدا کرنا آسان ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ، تاکہ ہم بنائیں اس تیرے بیٹے کو آیۃ نشانی، معجزہ، للناس واسطے تمام لوگوں کے، ہم اس کو معجزانہ طریقے سے پیدا کریں گے، جس کو سمجھنا انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اللہ کے حکم کو سمجھنا انسان عاجز ہے، بے بس ہے، نہیں سمجھ سکتا۔ اس کے کن میں اتنی طاقت ہے کہ جو چاہے پیدا کر دے، لیکن ہمارے کن سے تو ہمارے جو ہے گھر والے نہیں، جو کچھ کوئی اثر نہیں دیتے۔ اب اللہ کا کن جو ہے وہ ہمارے مقابلے میں تو بڑی عجیب چیز ہے، انسان سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کے حکم میں اتنی طاقت ہے کہ کن کہہ کر جو ہے بیٹا پیدا کر دیتا ہے۔ فرمایا وَلِنَجْعَلَهُ، اور تاکہ ہم بنائیں اس تیرے بیٹے کو آیۃ نشانی، للناس واسطے تمام لوگوں کے، وَرَحْمَةً، اور بنائیں ہم اس کو رحمت، منا اپنی طرف سے۔ پیغمبر جو ہے وہ سارے کے سارے اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور جو پیغمبروں کے تربیت یافتہ، پیغمبروں کے دین کو ماننے والے ہوتے ہیں، دل سے ماننے والے ہیں، وہ بھی سراپا رحمت ہوتے ہیں لوگوں کے لیے۔ جس طرح پیغمبر عوام کے لیے، لوگوں کے لیے رحمت ہوتے ہیں، اللہ کی طرف سے شفقت، مہربانی، نرم دل ہوتے ہیں، اس طرح پیغمبروں کے سکھائے ہوئے جو ہے وہ بھی نرم دلی ہوتے ہیں۔ جس سے میں نے کل مثال دی تھی کہ سورہ فتح کے اندر نبی علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں، رحماء بینہم، میرے نبی کے صحابہ جو ہیں، حقیقی ایمان والے جو ہیں، وہ آپس میں رحیم و شفیق ہیں، آپس میں بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، وہ ایک دوسرے کا حق نہیں چھینتے۔ یہ قرآن گواہی دے رہا ہے، ہم پھر بھی نہیں مانتے۔ سورہ فتح کا حوالہ دے رہا ہوں،
کہ صحابہ کرام کی عظمت و شان سورہ فتح میں آخری رکوع میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی مانے نہ مانے، بے شک نہ مانے، کائنات کا خالق و مالک جو ہے وہ اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ ساری دنیا انکار کر دے، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کوئی شیطانی جمہوریت کے ووٹوں کی بات نہیں ہے کہ اس کو ووٹ ملیں گے صدوقڑی میں جائز یا نجائز طریقے سے تو پھر جو ہے وہ کسی عہدے کا حقدار ہوگا۔ یہ رب العزت کا جو ہے فیصلہ ہے، یہ ووٹوں کا فیصلہ نہیں ہے کہ کسی کی حیثیت کو تسلیم کرانے کے لیے ووٹ ڈالے جائیں کہ یہ اللہ کا پیغمبر ہے یا نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو رحماء بینہم کا لقب دیا ہے کہ میرے نبی کے صحابہ ایمان والے جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کرنے والے، شفقت کرنے والے، نرمی کرنے والے ہیں، ظلم کرنے والے، حقوق غصب کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ کیوں کہا صحابہ کرام کو؟ پیغمبر تو اول درجے کے سارے جو ہے وہ رحیم ہیں، رحمت للعالمین ہے نبی علیہ السلام۔ تو ساتھ صحابہ کرام جو ہے ان کو بھی جو ہے رحماء بینہم کا لقب دے دیا اللہ نے۔ تو یہ بات ثابت ہوتی ہے سورہ فتح سے کہ نبی کریم علیہ السلام کے آسمانی دین کی تربیت جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جن کی تربیت نبی علیہ السلام نے آسمانی دین کے ذریعے کی ہے وہ بھی دنیا کے لیے رحمت بن گئے ہیں، وہ بھی رحم دل ہو گئے ہیں۔ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی تربیت حاصل کی، ان سے تعلیم حاصل کی اس قرآن کی، وہ رحمت للعالمین کے رحم دل ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کے حقوق غصب نہیں کرتے، لڑتے نہیں، آپس میں جھگڑتے نہیں۔ وہ کس کے ساتھ لڑتے ہیں؟ اشداء علی الکفار، اسی آیت کا یہ جملہ ہے۔ وہ کافروں کے لیے بڑے سخت ہیں لیکن رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم و شفیق ہیں۔ جب تعلیم و تربیت کرنے والا پیغمبر جو ہے وہ رحمت للعالمین ہو تو کس طرح جو ہے جن کی نبی علیہ السلام نے تربیت کی وہ سنگ دل جو ہے وہ کس طرح ہو سکتے ہیں؟ وہ تو یقیناً رحم دل ہیں، وہ ظالم نہیں ہو سکتے، وہ سخت دل نہیں ہو سکتے، وہ پتھر دل نہیں ہو سکتے، وہ اللہ کے نافرمان نہیں ہو سکتے۔ جتنا مرضی دنیا جو ہے زور لگا لے، اللہ کے اس فرمان کو بدل نہیں سکتی دنیا۔ تو یہ حقیقت قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ ایک معجزانہ شخصیت ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے ہیں، جبکہ بغیر باپ کے پیدا ہونا ناممکن ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے ناممکن بات کو ممکن بنا دیا، تو یہ ایک معجزہ ہے۔ یہ وہ عمل ہے اللہ کی طرف سے جس کو انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی، نہ انسان کے بس میں یہ کام ہے۔ اور دوسری بات کہ رحمتاً ہم نے اس عیسیٰ علیہ السلام کو، مریم علیہ السلام کے بیٹے کو ہم نے رحمت بنا دیا، سراپا رحمت منا اپنی طرف سے۔ پیغمبر جو ہے وہ سراپا رحمت ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو مجھ پر نہیں ایمان نہیں لائے گا وہ کتیوں کی اولاد ہے، جیسے ہندوستان کا انگریزوں کا بنایا ہوا جعلی جو ہے نبی جو ہے اس کی کتابوں میں جو ہے اس کی یہ حرزہ سرائی جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے۔
کہ جو مجھ پر ایمان نہیں لاتے وہ کتیوں کی اولاد ہے. یہ زبان نبیوں کی نہیں ہو سکتی. یہ غلیظ زبان جو ہے یہ جھوٹے نبیوں کی تو ہو سکتی ہے، سچے نبیوں کی زبان یہ نہیں ہو سکتی. فرمایا کہ وَرَحْمَةً مِنَّا، اے مریم وہ بیٹا جو ہے ہماری طرف سے سراپا رحمت ہوگا. وَكَانَ، اور ہے امراً یہ کام، مقضیہ فیصلہ کیا گیا. قضا قاضی لفظ جو ہے استعمال ہوتے ہیں. قضیہ فیصلہ، قاضی فیصلہ کرنے والا. آپ لفظوں کو ذرا تھوڑا بہت الٹ پلٹ کر کے دیکھیں تو اردو کے لفظ نکل آتے ہیں. وہ بس ہمارے ذہنوں کو ڈرا دیا گیا ہے جاہل مولویوں نے، قرآن کے دشمنوں نے ہمیں ڈرا دیا ہے کہ قرآن بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. ان ظالموں کا بہت برا حشر ہوگا. ان پر دنیا کی بھی لعنت پڑ رہی ہے، آخرت بھی لعنت ہی پڑے گی. رب کا مقابلہ، رب کہے میں نے قرآن پاک کو آسان کیا ہے تمہاری سمجھ کے لیے، اور یہ قرآن کے دشمن کہیں جی قرآن بڑا مشکل ہے. فرمایا وَكَانَ امراً، اور ہے یہ کام، بچہ پیدا کرنے والا، کن کہہ کر بچہ پیدا کرنے والا. مقضیہ، اس کا فیصلہ کر لیا گیا ہے آسمان پر. یہ رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ آپ کو جو ہے بغیر اسباب کے معجزانہ طور پر اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں گے. فحملت، پس اٹھایا مریم علیہ السلام نے ہو اس بچے کو. اب کیسے ہوا کہ جبریل علیہ السلام وہ جو تھے انسانی شکل میں آئے تھے، انہوں نے مریم علیہ السلام کے گریبان میں پھونک ماری. اب پھونک جو ہے جبریل علیہ السلام کے منہ سے ہے، لیکن آگے جو ہے اس کو بچے میں تبدیل کرنا پھونک کو، یہ اللہ کا کام ہے. یہ جو پیچھے آیا کہ لے آہبا، تاکہ میں عطا کروں، لا کے واسطے تیرے، تو یہ ہے عطا کرنے کا طریقہ کہ جبریل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک ماری. اللہ رب العزت نے اس پھونک کو مریم علیہ السلام کے رحم میں عیسیٰ علیہ السلام بچے کی صورت میں تبدیل کر دیا. فرمایا فحملت ہو، پس اٹھایا اس مریم علیہ السلام نے ہو اس بچے کو اپنے رحم میں. جبریل علیہ السلام کے پھونک مارنے کے بعد وہ پھونک جو تھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے رحم میں عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق جو ہے کی صورت میں ان کو مکمل کیا. فانتبذت، پس وہ علیحدہ ہوئی، بے ہی ساتھ اس بچے کے، مکانن جگہ، کسیہ دور کی میں، مسجد اقصی دور کی مسجد، جو مکہ کی مسجد اللہ کا گھر جو جس کے اندر ہے مسجد الحرام سے دور ہے، اس کو مسجد اقصی، اقصی کے معنی سب سے دور. تو فرمایا کہ فانتبذت، پس وہ علیحدہ ہوئی مریم علیہ السلام، بے ہی ساتھ اس بچے عیسیٰ علیہ السلام کے، مکان جگہ، کسیہ دور کی میں. وہ جب بچہ جو ہے وہ دنیا پیدا ہونے کا وقت آیا، یہ لمحوں میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو تیار کر دیا، جبکہ پیچھے زکریہ علیہ السلام کو 3 دن میں جو ہے تیار کیا. یہ اللہ کی مرضی ہے. تو یہ جہاں پر جو ہے اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس بچے کو جو ہے اس کا بوجھ اٹھا کر اپنے رحم میں دور کی جگہ بستی سے دور نکل گئی. فَأَجَاءَ، پس لے آیا اس مریم علیہ السلام کو، المخاض، خاص درد،
بچے کی پیدائش کے وقت جو خاص درد ہوتا ہے عورت کو، وہ درد جو ہے اس مریم علیہ السلام کو لے آیا الی جزء، طرف کھجور کے تنے کی، بستی سے دور نکل گئیں اور ایک کھجور کا سوکھا تنا تھا، اس کے سائے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ فَأَجَاءَ، پس لے آیا، ہاں اس مریم علیہ السلام کو، المخاض، و خاص درد، یعنی بچے کی پیدائش کا درد، الی جزء، طرف کھجور کے تنے کی، سوکھا ہوا تنا تھا، اس کے نیچے جو سایہ تھا سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے، الی جزء نخلت، طرف تنے النخلت، حقیقی کھجور کے یا خاص کھجور کے، یعنی وہ تنا جو تھا وہ سوکھا ہوا تھا۔ قالت، کہا مریم علیہ السلام نے، یا لیتا، اے افسوس، نی مجھ پر، مت تو میں مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے۔ درد کی وجہ سے جو ہے بہت پریشان ہوئی اور کہا کاش میں اس وقت سے پہلے ہی میں مر جاتی۔ وَكُنْتُ، اور میں ہو جاتی، نسین، بھولی ہوئی، منسیہ، بھلائی گئی، میرا نام و نشان نہ ہوتا۔ درد کی وجہ سے اتنی پریشانی ہوئی کہ انہوں نے کہا یا لیتنی، اے افسوس مجھ پر، مت تو میں مر جاتی، قبل ھذا، اس سے پہلے۔ وَكُنْتُ، اور ہو جاتی میں، نسین، بھولی ہوئی، منسیہ، بھلائی جانے والی، میرا ذکر تک نہ ہوتا، کسی کو پتہ نہ ہوتا میرا۔ فناداہا، پس آواز دی اس مریم علیہ السلام کو، من تحتہا، ان کے نیچے سے۔ وہ آواز کس کی تھی؟ جبریل علیہ السلام کی یا عیسیٰ علیہ السلام کی؟ یہ مکہ کی تفسیر ہے میرے پاس عربی میں، اس میں یہ دونوں چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ آواز جبریل علیہ السلام کی تھی یا پھر عیسیٰ علیہ السلام جو دنیا میں آ رہے تھے ان کی آواز تھی۔ فناداہا، پس پکارا، آواز دی، ہاں اس مریم علیہ السلام کو، من تحتہا، اس تنے کے نیچے سے یا اس مریم علیہ السلام کے نیچے سے، اللہ، یہ کہ نہ، تحزنی، تو غم کر، تو غمگین نہ ہو، قد جعل، تحقیق بنایا ہے، ربو کے، رب تیرے نے، تحتا کے، نیچے تیرے، سریا، ایک چشمہ۔ اے مریم پریشان نہ ہو، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس چشمے کے پانی سے جو ہے، پانی کو استعمال کر کے جو ہے پاکیزگی حاصل کر دے، اور وحزی، اور تو حرکت دے، ہلا، الیہ کی طرف اپنی، بے جزء، تنا، تنا یا ٹکڑا، النخلت، حقیقی کھجور کا یا خاص کھجور کا۔ یہ کھجور کا جو خاص ہے یعنی سوکھا ہوا تنا ہے، اس کو ذرا پکڑ کر ہلا۔ قدم قدم پہ اللہ تعالیٰ معجزہ دکھا رہے ہیں، قدم قدم پہ۔ وحزی، اور تو حرکت دے، الیہ کی طرف اپنی، بے جزء، ساتھ تنے، النخلت، خاص کھجور کے، تو ساکت، گریں گے، علیہ کے اوپر آپ کے، تو ساکت، تو گرائے گی، علیہ کے اوپر اپنے، رطباً، تازہ، جنیہ، کھجوریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ ایک تو ہم نے چشمہ جاری کر دیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ سوکھے تنے کو پکڑ کر جو ہے اس کو حرکت دے، تو ہمارے حکم سے اس سوکھے تنے سے جو ہے تازہ کھجوریں جو ہے تمہارے کھانے کے لیے گریں گی۔
چشمے کا پانی پی، اس سے صفائی حاصل کر اور تازہ کھجوریں کھا۔ روتا بن کے معنی تر و تازہ، اور جنیہ کے معنی کھجوریں۔ فکلی پس تو کھا، واشربی اور تو پی، تازہ کھجوریں کھا اور چشمے کا پانی پی، وکری اور تو ٹھنڈا کر، عیناً اپنی آنکھوں کو، اپنے بیٹے کے ذریعے اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ بیٹے کو دیکھ کر خوبصورت، پیغمبر بہت خوبصورت ہوتے ہیں، بیٹے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ فَإِمَّا پس اگر یا جب، تارا ینّا تو دیکھے، من البشر تمام انسانوں میں سے، احدن کسی کو بھی، کسی بھی انسان کو اپنے قریب آتے ہوئے تو دیکھے تو اس کو کہہ، فقولی پس تو کہہ، انی بے شک میں نے، نظر تو نظر مانی ہے، للرحمن واسطے حقیقی رحمان کے، صومن روزے کی۔ تو یہاں صوم سے مراد کیا ہے؟ خاموش۔ فلن اکلم پس ہرگز نہیں میں بات کروں گی، الیوم آج کے دن، انسیہ کسی بھی انسان سے۔ وہ صوم کیا، روزہ کیا ہے کہ میں کسی انسان سے جو ہے گفتگو نہیں کروں گا آج۔ پھر دیکھ لیں، فقولی پس تو کہہ، انی بے شک میں نے، نظر تو نظر مانی ہے میں نے، للرحمن واسطے حقیقی رحمان کے، صومن روزے کی۔ وہ روزہ کیا ہے کہ فلن اکلم پس ہرگز نہیں میں بات کروں گی، الیوم آج کے دن، انسیہ کسی انسان سے، یعنی میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے۔ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے کہ آج تم نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ فاتت پس وہ آئی مریم علیہ السلام، بہی ساتھ اس بچے کے، بیٹے کے جو پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام۔ کہاں آئی؟ قوم اپنی کے پاس۔ تحملو وہ اٹھائے ہوئے تھی، اس بچے کو۔ اب بستی سے باہر انہوں نے بچے کو جنم دیا، کھجوریں کھائیں، پانی سے صفائی کی، پانی پیا چشمے کا، اور اس کو اٹھا کر بچے کو جو ہے وہ اپنی قوم کے پاس جو ہے وہ لے آئیں۔ قالو کہا لوگوں نے، یا مریم، اے مریم، لقد البتہ تحقیق، جیتے آئی ہے تو، شیئن چیز، فریہ عجیب کو، تو نے یہ عجیب کام کیا ہے، بغیر خاوند کے تو نے بچہ کیسے پیدا کر دیا۔ اور جہاں انڈیا کا سر سید بڑی داڑھی، سفید داڑھی والا جو ہے، اس نے جو تفسیر لکھی ہے، اس نے کہا ہے کہ یوسف نجار جو ہے ان کا، مریم علیہ السلام کا خاوند اور عیسیٰ علیہ السلام باپ ہے۔ یہ اس نے بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے، یہ انڈیا کا مسلمان ہے، کیونکہ وہ معجزات کا منکر تھا، اس لیے اس نے جو ہے یہ غلط بیانی کی ہے، اور اس کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ میں اپنی طرف سے نہیں، میں بلکہ یہ جملہ، یہ جو حصہ ہے تفسیر کا، یہ جب میں کالج میں تھا تو یہ اردو میں جو ہے یہ اس کا حصہ موجود تھا، اب پتہ نہیں وہ ختم کر دیا یا نہیں، لیکن وہ پڑھایا جاتا تھا۔ تو یہ سارے کام جو ہے معجزے سے ہو رہے ہیں۔ مریم علیہ السلام جب بچی تھیں، حجرے میں زکریا علیہ السلام ان کو بند کر کے جاتے کام کاج کے لیے، جب واپس آتے دروازہ کھولتے تو دیکھتے مریم علیہ السلام کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں، جن کا موسم ہی نہیں ہے۔ بڑے حیران ہوتے، پوچھتے، مریم بیٹی یہ کہاں سے پھل آئے؟ قالت ہوا من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ہر قدم پر جو ہے مریم علیہ السلام کے لیے معجزے اللہ تعالیٰ نے اکٹھے کر دیے۔ کیوں؟
کہ وہ سچے پیغمبر کی ماں بننے والی ہے۔ یہ جھوٹا پیغمبر جو ہے بنایا انگریزوں نے ہندوستان کے اندر، یہ کبھی کہتا ہے میں مریم ہوں، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہوا ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے۔ پیغمبر ایسی باتیں کیا کرتے ہیں تو استغفر، لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے، اس کو پیغمبر بنا کر بیٹھے ہیں۔ عجیب و غریب باتیں، کبھی کہتے ہیں میں مریم ہوں، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ہو گیا ہے، کبھی کہتا ہے میں خود عیسیٰ ہوں، عجیب و غریب باتیں۔ فرمایا کالو، کہا ان لوگوں نے، یا مریم و یا مریم، لقد تحقیق دیتے آئی ہے تو شیئن چیز فریہ، عجیب کو، تو نے بڑا عجیب کام کیا ہے جو کوئی عورت نہیں کر سکتی، وہ کام تو نے کیا، بغیر خامند کے تو نے بچہ پیدا کر دیا۔ یا اخت ہارون، اے بہن ہارون علیہ السلام کی، ما کانا ابو کے، نہیں تھا باپ آپ کا، امرا مرد، سوء برائی والا، تیرا باپ بھی پاکیزہ تھا، برائیوں سے پاک تھا، وما کانت، اور نہیں تھی اموں کے ماں تیری بغیہ، برے کام کرنے والی، بدکار۔ قوم جو ہے دیکھ کر مریم علیہ السلام کے بچے کو اٹھا کر جو ہے بستی میں داخل ہوئی، قوم پیچھے پڑ گئی کہ مریم یہ تو تم نے بڑا عجیب کام کر دیا، بغیر شادی کے بچہ پیدا کر دیا، نہ تیرا باپ برے کام کرنے والا تھا، نہ تیری ماں برے کام کرنے والی تھی، تو نے یہ کیا کر دیا۔ اب مریم معجزہ شروع، پھر آ گیا معجزہ، فاشارت، پس مریم علیہ السلام نے اشارہ کیا، الیہ، طرف اس بچے کی، جس بچے عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھائے ہوئے بستی میں آئی تھی۔ لوگوں کے اعتراض پر جو ہے انہوں نے بچے کی طرف اشارہ کیا جس کو گودی میں اٹھائے ہوئے تھیں کہ اسی سے پوچھ لو۔ اب معجزانہ طور پر اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام نے بولنا شروع کر دیا، تو فرمایا کہ فاشارت الیہ، بس اس مریم نے اشارہ کیا طرف اس بچے کی کہ اس سے پوچھ لو۔ کالو، کہا ان لوگوں نے، کیفا، کس طرح، نکلم، ہم کلام کریں، ہم باتیں کریں، من، اس شخص سے، کانا جو ہے، فی المہد، بیچ حقیقی گود کے، صبی یا بچہ، جو ابھی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، ہم اس سے باتیں کیسے کر سکتے ہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر باتیں کروا دیں۔ مریم علیہ السلام کی صفائی جو ہے اللہ نے معجزانہ طور پر جو ہے بچے کے منہ سے جو ہے وہ نکلوا دی۔ کالا، کہا عیسیٰ علیہ السلام نے، انی، بے شک میں عبداللہ، بندہ ہوں اللہ کا، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ لوگوں ذرا سوچ سمجھ کر بات کرو میری والدہ سے، میں اللہ کا پیدا کیا ہوا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، دی ہے اس نے مجھ کو خاص کتاب، میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ گھنٹوں کی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ کے معجزے سے، حکم سے بول رہے ہیں، اپنا تعارف کروا رہے ہیں، انی عبداللہ، میں بے شک میں بندہ ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ آتانی الکتاب، دی ہے اس نے مجھ کو خاص کتاب، یعنی آسمانی کتاب، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وجعلنی، اور اس نے بنایا ہے مجھ کو نبی، یا نبی بھی۔ کتاب والا جو ہوتا ہے پیغمبر، وہ رسول ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے۔ جس سے ایم اے پاس جو ہے وہ بی اے پاس بھی ہوتا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی اے جو ایم اے پاس ہوتا ہے وہ بی اے بھی پاس بھی ہوتا ہے۔ اس سے پیغمبر جو ہے وہ
جو رسول ہوتے ہیں جن پر کتابیں نازل کی جاتی ہیں وہ رسول ہیں، اور ان کا دوسرا درجہ جو ہے وہ نبی کا بھی درجہ ہوتا ہے۔ جس پر اللہ کی طرف سے کتاب نازل ہو وہ رسول ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے۔ جس طرح ایم اے پاس جو ہے وہ بی اے پاس بھی ہوتا ہے، لیکن نبی جو ہے وہ چونکہ کتاب اس پر کتاب نہیں اترتی، وہ پچھلی پیغمبر کی کتاب ہی کو جو ہے آگے بڑھاتا ہے، اس لیے وہ نبی ہوتا ہے۔ نبی رسول نہیں ہوتا، رسول بھی ہوتا ہے، نبی بھی ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دعا جو ہے صحابہ کرام کو سکھائی، رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا۔ میں اللہ پر حقیقی معبود ہونے، رب ہونے پر میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا، اور حقیقی اسلام جو ہے اس کو دین ماننے پر راضی ہوں۔ حقیقی اسلام کون سا ہے؟ جو آسمان سے اترا ہے، آسمانی دین قرآن پاک، وہ زمین پر گھڑے ہوئے اسلام نہیں، دین نہیں۔ الاسلام، الف لام لگایا ہے نبی علیہ السلام نے، دعا سکھائی، رضیت باللہ ربًا، میں راضی ہوں اللہ تعالیٰ پر رب ہونے کی صورت میں، و بالاسلام دین، اور میں راضی ہوں ساتھ حقیقی اسلام، آسمانی اسلام کے، دین ہوتے ہوئے، یعنی میرا دین جو ہے وہ آسمانی دین ہے، یہ دنیا کے بنائے ہوئے دین نہیں ہے۔ فرمایا کہ رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد رسولا، اور میں راضی ہوں ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہوتے ہوئے، یعنی ان کی پیغمبری کی صورت میں، پیغمبر کی حالت میں میں ان پر راضی ہوں، میں ان کے علاوہ کسی اور کو پیغمبر نہیں مانتا۔ اب یہ نبی علیہ السلام آگے نبی دعا، میں نے جو بات کرنی ہے وہ میں مختصر کر رہا ہوں کہ ایک دفعہ ایک صحابی نے یہ آپ کے سامنے یہ الفاظ بولے کہ رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیًا، رسولن کی جگہ جو ہے نبیًا جو ہے بول دیا، تو حدیث میں یہ ثبوت موجود ہے جو بیان کر رہا ہوں کہ نبی علیہ السلام فوراً اس کی اصلاح کی کہ واب محمد رسولا، اس نے کہا تھا صحابی نے کہ واب محمد نبیًا، چونکہ یہ رسول سے کم پر درجہ ہے، اس لیے نبی علیہ السلام فوراً بولے اور اصلاح کر دی کہ نہیں، واب محمد رسولا، نبی کا درجہ رسول سے کم ہے، اس لیے میرا درجہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے رسول، وہ بولو کہ واب محمد رسولا وبالقرآن حکما، اور یہ قرآن، خاص قرآن، آسمانی قرآن جو ہے یہ فیصلے کرنے والا، میں راضی ہوں اس قرآن پر جو مخلوق کے فیصلے کرنے والا۔ اس سے بھی آپ دیکھ لیں کہ ہم اس کے بالکل الٹ ہیں۔ ہمارے فیصلے کون کرتا ہے؟ کافروں کا فتنہ، کافروں کا فتنہ جو ہے وہ ہمارے فیصلے کر رہا ہے، اس لیے ہماری قوم جو ہے وہ غرق ہو رہی ہے، فتنوں میں جو ہے تباہ ہو گئی ہے۔ کافروں کے فتنے کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی مخلوق کو انصاف دے، اس کی صلاحیت ہی نہیں ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فتنہ کہہ رہا ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اچھائی دے، وہ دے گا تو فتنہ ہی دے گا۔ تما کڑوا ہوتا ہے، اس کی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ مٹھاس دے، کھانے والے کے منہ میں مٹھاس پیدا کرے، وہ تو کڑوا ہوتا ہے، اس نے تو کڑواہٹ ہی پیدا کر لی ہے، کیونکہ اس کی یہ خاصیت ہے
کافروں کی فتنے کی یہ خاصیت ہے کہ وہ لوگوں کو فتنہ ہی دیں گے، لوگوں کو برباد ہی کریں گے۔ کافروں کے فتنے جو ہے وہ لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، جس سے ہم سوچتے نہیں اس پر، سوچیں کیسے؟ سوچ تو بند کر دی قرآن سے دور کر کے۔ تو میں نے یہ دعا جو ہے اس کا حوالہ دیا کہ نبی علیہ السلام نے اس کی فوراً جو ہے درستی فرمائی۔ یہ حدیث کا واقعہ کہ واب محمد رسولاً، اس نے جو نبی علیہ السلام کا جو کم تر نبی ہونے کا جو درجہ ہے اس کو بیان کیا، جو اس سے اعلیٰ رسول کا لفظ جو ہے وہ نہیں بیان کیا۔ تو آپ نے فرمایا واب محمد رسولاً کہو۔ تو اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ جو صفات اللہ تعالیٰ نے ان کی مقرر کر دی ہیں، ان میں کوئی کسی قسم کا جو ہے وہ کسی قسم کے جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ کمی نہیں ہو سکتی۔ اور ہم نے اس کام کو بھی کر کے چھوڑا۔ ہم نے امام ابو حنیفہ کو اس امت کا امام اعظم بنا دیا، جبکہ ہر نبی جو ہے اپنے امت کا امام اعظم ہوتا ہے، نبی سے بڑھ کر کوئی امام نہیں ہوتا۔ ہم نے نبی علیہ السلام سے یہ مقام چھین کر ایک امتی کو دے دیا، ابو حنیفہ کو، کہ وہ امام اعظم ہے، جبکہ اس جو ہے امت کا امام اعظم سب سے بڑا امام جو ہے وہ نبی علیہ السلام ہے۔ ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اللہ کی ہر دین کی بات کو جو ہے ہم نے جو ہے بگاڑنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ہم ایسے مسلمان ہیں۔ فرمایا عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے، انہوں نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے خاص کتاب بھی دی ہے، یعنی اللہ کا رسول بھی ہوں اعلیٰ مرتبے کا، اور وجعلنی نبیًا، اور اس نے مجھے نبی بھی بنایا۔ رسول کا درجہ اعلیٰ ہوتا ہے نبی سے، جیسا ایم اے والا جو ہے وہ بی اے بھی ہوتا ہے، اس طرح مجھے رسول بھی بنایا ہے اور نبی بھی بنایا۔ کیا مطلب کہ میں اس کتاب کا بھی پابند ہوں جو مجھ پر نازل ہوئی ہے، اور جو پہلی کتابوں کی اچھی باتیں ہیں اس کے لیے میں ان باتوں کی بھی خبر، نبی کے معنی خبر دینے والا ہوں۔ وجعلنی، اور اس نے بنایا ہے مجھ کو مبارکاً، برکت والا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام، ابھی یہ گھنٹوں کی بات ہے پیدا ہوئے، وہ بتا رہے ہیں قوم کو۔ وجعلنی مبارکاً، اور بنایا اس نے مجھ کو بابرکت۔ ہر نبی جو ہے بابرکت ہی ہوتا ہے، جہاں بھی ہو وہاں اللہ کی برکت آتی ہے، لیکن جھوٹے نبی جہاں ہو وہاں نحوست آتی ہے، برکت نہیں آتی۔ اور نبی علیہ السلام کے حوالے سے سن لیں کہ جھوٹے نبی جو ہے ان کو قتل کرنے کا حکم دیا جاتا ہے اللہ کے پیغمبر کی طرف سے، جیسے نبی علیہ السلام کے دور میں مسیلمہ کذاب اور اسود عنسی جو یمن کے تھے، نبی علیہ السلام نے ان دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، اور صحابہ کرام نے ان کو قتل کیا۔ جھوٹا نبی واجب القتل ہوتا ہے، وہ برکت والا نہیں ہوتا۔ اگر وہ برکت والا ہوتا تو اس کو قتل کیوں کرنے کا حکم کیوں دیا؟ سچا نبی، حقیقی نبی جو ہے آسمانی حکم کے مطابق جو نبی ہے وہ بابرکت ہوتا ہے۔ جو لوگوں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے نبی بنا دیا جائے وہ برکت نہیں ہو سکتا، وہ منحوس ہوتا ہے۔ وجعلنی مبارکاً، اس نے بنایا مجھ کو بابرکت، برکت دیا جانے والا لفظی ترجمہ۔ اینما، جہاں کہیں بھی، کن تو میں ہوں، میں جہاں کہیں بھی ہوں میں اللہ کی طرف سے بابرکت انسان ہوں۔ میں جہاں بھی جاؤں گا، جہاں پہنچوں گا، اللہ تعالیٰ میری وجہ سے برکتیں نازل فرمائیں گے۔ وہ اوصانی، اور اس نے نصیحت کی ہے رب نے مجھ کو، بالصلاۃ، ساتھ حقیقی نماز کی۔ الصلاۃ، الف لام لگا۔ حقیقی نماز کون سی؟ جس کا طریقہ جبریل علیہ السلام نے پیغمبروں کو سکھایا، الف لام لگا دیا، خاص
یہ فرقوں کی بنائی ہوئی نمازیں نہیں، خاص نماز جو جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہر پیغمبر کو پڑھ کر سکھائی کہ یہ ہے اللہ کی طرف سے نماز کی ادائیگی کا طریقہ۔ وہ اوصانی، اور اس اللہ نے نصیحت کی ہے مجھ کو بالصلاۃ، ساتھ حقیقی نماز کے، والزکوٰۃ، اور ساتھ حقیقی زکوٰۃ کے۔ زکوٰۃ کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے جو ہے آسمان والے رب نے ہی مقرر کیا، لیکن کچھ لوگوں نے اپنی طرف سے جو ہے وہ ایک نیا نصاب جو ہے وہ جاری کر دیا۔ جو لوگ رب کے قانون کو چھوڑ کر اپنی مرضی کرتے ہیں، انہوں نے کوئی زکوٰۃ کا معیار جو ہے وہ اپنے بنا لیا۔ فرمایا معدم، تو جب تک حیا میں زندہ ہوں، جب تک میں زندہ ہوں مجھے نماز، حقیقی نماز اور حقیقی زکوٰۃ کا اس نے حکم دیا ہے۔ وہ برن، اور میں نیکی کرنے والا ہوں، بے والدتی، ساتھ اپنی والدہ کے، میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں۔ صرف ماں کے ذریعے پیدا ہوئے ہیں معجزانہ طور پر، بغیر باپ کے۔ اگر باپ کا دخل ہوتا تو بے والدیہ آنا تھا، بے والدیہ، لیکن ہے بے والدتی، میں اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرنے والا ہوں۔ جس طرح پچھلے رکوع میں زکریا علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، وہ برم بے والدیہ، والدی، والدین، دونوں ماں باپ۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں برم بے والدیہ، آیت نمبر 14، کل والا سبق، کہ وہ نیکی کرنے والا ہوگا، بے والدیہ، اصل میں تھا والدین، جب ہے آ گئی گرامر کا مسئلہ ہے تو نون نکل گیا، اصل میں ہے والدین، جب ہا آئی تو نون نکل گیا آسانی کے لیے۔ تو یحییٰ علیہ السلام جو ہے اپنے دونوں ماں باپ کے لیے جو ہے وہ نیکی کرنے والے۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ برم بے والدتی، اور میں نیکی کرنے والا ہوں ساتھ اپنی والدہ کے۔ چونکہ صرف والدہ سے پیدا ہوئے ہیں معجزانہ طور پر، باپ بغیر باپ کے، اس لیے جو ہے والدی نہیں کہا یحییٰ علیہ السلام کی طرح، جو ماں باپ دونوں سے پیدا ہوئے، یہاں بے والدتی، اور میں نیکی کرنے والا ہوں ساتھ اپنی والدہ کے۔ اتنی وضاحت قرآن میں ہو، اور پھر کوئی شخص جو ہے مسلمان داڑھی رکھ کر جو ہے تفسیر لکھ دے کہ ان کا باپ یوسف نجار تھا، نعوذ باللہ، تو یہ تو بہت بڑا جھوٹ ہے نا۔ میں نے کلاس میں جو ہے یہ وضاحت کی سر سید کے بارے میں، اور میں نے کہا کہ دنیا میں سب سے بڑے بے غیرت جو ہے وہ عیسائی ہیں، کہ ہندوستان کے سر سید نے جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا جو ہے ناجائز باپ جو ہے بنا دیا اپنی طرف سے، یوسف نجار۔ اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ایسے بے غیرت ہیں کہ انہوں نے اس کو جو ہے سر کا خطاب دے دیا، حالانکہ اس کی پکڑ ہونی چاہیے تھی، اس کو سزا ہونی چاہیے تھی، کہ جب وہ معجزانہ طور پر پیدا ہوئے تو آپ کس طرح جو ہے کہہ رہے ہیں کہ یوسف نجار جو عیسیٰ علیہ السلام کے باپ تھے۔ تو میں نے کہا سب سے بڑی دنیا میں سب سے بڑے عیسائی جو ہے بے غیرت عیسائی ہیں، جنہوں نے ان کو سر کا لقب دے دیا صرف اسلام دشمنی کی وجہ سے۔ تو میری کلاس میں 2 لڑکے عیسائی بھی تھے، انہوں نے جناب آگے اپنی مشینری کو میرا پیغام پہنچا دیا، تو مجھے لیٹر آ گیا کہ جی آپ کا جو ہم نے جو ہے نام جو ہے برطانیہ بھیج دیا ہے۔ میں کہا چلو ٹھیک ہے، تہاڈی مہربانی، تو میرا نام برطانیہ بھیج دیتا ہے تو پھر میں مفت جو ہے برطانیہ کا سفر کر لواں گا، کوئی گل نہیں۔
برطانیہ دیکھ لوں گا میں سرکاری خرچ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں نے یہ کلاس کے اندر حقیقت بیان کی سر سید کا رد کرتے ہوئے کہ سر سید جو ہے اس نے بہت بڑا جھوٹ بولا تھا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں نیکی کرنے والا ہوں ساتھ اپنی والدہ کے، اگر باپ ہوتا تو والدین کہتے وہ۔ فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْنِی، اور نہیں بنایا اس اللہ نے مجھ کو جباراً زبردست، شقیہ بدبخت، اللہ نے مجھے جابر ظلم کرنے والا، بے رحم، سنگ دل نہیں بنایا، شقیہ بدبخت نہیں بنایا کہ میں لوگوں کے ساتھ ظلم کروں۔ والسلام، اور حقیقی سلامتی ہے علیہ اوپر میرے، یوم ولدت، دن، اس دن، ولدت جس دن میں پیدا کیا گیا، و یوم اموت، اور جس دن میں مروں گا، و یوم ابعث، اور جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، حیہ، زندہ کر کے۔ مجھ پر جو ہے ان تینوں دنوں میں اللہ کی طرف سے سلامتی ہے، جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں گا، اور جس دن میں دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا قیامت کے لیے۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، اللہ فرماتے ہیں یہ عیسیٰ بیٹے مریم کے ہیں، جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے۔ قول الحق، یہ بات حقیقی سچ ہے، جو اللہ نے فرمایا وہ حقیقی سچ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ بنانا، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ اور کرنا، وہ سب جھوٹ ہے۔ قول الحق کی بات ہے حقیقی سچی، الذی، وہ بات، فیہ، بھی، جس کے یمترون، لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ حق بیان کر رہا ہے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی قدرت سے، معجزے سے پیدا کیا، اور لوگ شک کر کے ان کا کسی کو باپ بنا رہے ہیں۔ کوئی خود جھوٹا نبی جو ہے وہ خود مریم اور خود عیسیٰ علیہ السلام بننے کا اعلان کر رہا ہے اپنی کتابوں میں۔ فرمایا یہ سب جھوٹ ہے۔ الذی، وہ حقیقی سچ، فیہ، بھی، جس کے یمترون، لوگ شک کرتے ہیں۔ ما کان للہ، نہیں ہے لائق واسطے اللہ تعالیٰ کے، یتخذ، یہ کہ وہ پکڑے، من ولد، کوئی بیٹا، سبحانہ، پاکیزگی ہے اس کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے عیسائیوں نے ان کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، جبکہ وہ اللہ کے حکم سے پیدا ہوئے، بغیر باپ کے۔ تو ان کو جو ہے انہوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ بہت بڑا جھوٹ ہے، بہتان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اس بہتان سے پاک ہے، اس جھوٹ سے اللہ پاک ہے۔ اذا قضا امرن، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی بھی کام کا، فإنما، پس بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، واسطے اس کام کے، کن، ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں جس کام کو کرنا چاہوں میں کن کہتا ہوں، اور میری مرضی کے مطابق وہ کام ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی، ربی، رب میرا ہے، وَرَبُّكُمْ، اور رب تمہارا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے صاف کہا لوگوں سے کہ اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نہ اللہ کا بیٹا ہے نہ رب ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ فَاعْبُدُوهُ، پس تم عبادت کرو اس رب کی، عبادت کرو ہو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی ہے راستہ سیدھا۔ فاختلف الاحزاب، پس اختلاف پیدا کر لیا تمام گروہوں نے، من بینہم، درمیان اپنے۔ ہر دور میں جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنانے والے، خدا بنانے والے، اللہ کا بیٹا بنانے والے لوگ جو ہے وہ پیدا ہو گئے۔ انہوں نے جب اختلاف پیدا کر لیا اللہ کے حکم کے اندر۔ فویل، پس ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کا گڑھا ہے۔ ویل کے معنی افسوس، لعنت، ہلاکت، جہنم کی بستی، ویل، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ فویل للذین، پس ہلاکت ہے، لعنت ہے، جہنم کا گڑھا ہے، واسطے ان لوگوں کے کافر جنہوں نے انکار کیا، من مشہد یومن، حاضر ہونے کے دن سے، عظیم، بڑے کے سے، جنہوں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے حاضر ہونے سے انکار کیا ہے کہ کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا،
ان کے لیے ہلاکت ہے، تباہی ہے، لعنت ہے، بربادی ہے، جہنم کی وادی ہے۔ یہ فیصلہ کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جو قیامت کا انکار کرتا ہے وہ جہنم کی وادی میں داخل ہوگا، دنیا میں بھی، آخر میں اس پر لعنت ہے۔ اب یہ کون ہے جو قیامت کے دن کے حاضر ہونے سے انکار کر رہا ہے؟ ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ جو کچھ ہمارے کرسیوں والے لوگ جو ہے اس قوم کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہیں، ان کے کرتوتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان ہے۔ جو وہ ظلم کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ، اس قوم کی آئندہ نسلوں بچوں کے ساتھ جو ظلم کر رہے ہیں، کیا ان کے یہ کرتوت جو ہے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان کا آخرت پر ایمان ہے، یا وہ آخرت کے ایمان سے جو ہے وہ انکاری ہیں، کافر ہیں؟ کیا وہ الٹ نہیں چل رہے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے قرآن کے الٹ نہیں چل رہے؟ اور اگر الٹ چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، کہ ہمیں بھی کوئی پوچھنے والا ہے، ہمارے اوپر بھی کوئی عدالت لگے گی، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ دنیا میں تم نے میری مخلوق کے ساتھ ظلم کیوں کیا تھا، میری قوم کا جو ہے پیسہ لوٹ کر تم نے جو ہے بینک بھرے تھے، جو ہے ناجائز جو ہے سرمایے بنائے تھے، یہ کیوں بنائے تھے؟ اگر ان کا ایمان ہوتا تو یہ لوگ کبھی بھی جو ہے یہ کرتوت نہ کرتے۔ ان کے کرتوتوں سے ثابت ہے، ان کی بدماشیوں سے ثابت ہے، ان کی شیطانیوں سے، دھوکے بازی، شیطانی کے معنی دھوکے باز، شیطان کے معنی ہوتا ہے دھوکے باز، دھوکہ دینے والا، فریبی، فراڈیا۔ ان کے دھوکوں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ جس کا آخرت پر ایمان ہو وہ کسی کا ایک پیسہ بھی اپنے لیے حرام سمجھتا ہے۔ فرمایا اسمع بہن، کس قدر وہ سننے والے ہوں گے قیامت کے دن، وہ ابصر، اور کس قدر وہ دیکھنے والے ہوں گے، یوما، اس دن، یاتوننا، جس دن وہ آئیں گے ہمارے پاس۔ قیامت کے دن ان کو سب کچھ نظر آ جائے گا۔ جن حقیقتوں کا انکار کرتے تھے دنیا میں اور کافروں کے فتنے کے ذریعے آسمانی امن و سلامتی، عدل و مساوات، اللہ کے سچے اور سچے دین کا انکار کر کے جو کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے بیٹھے تھے، دنیا کی خاطر، لوٹ مار کی خاطر، پیٹ کی خاطر، ان کو قیامت کے دن جو ہے وہ سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ قیامت کے دن وہ سب کچھ سن لیں گے۔ ان کے ارد گرد ان جیسے لوگ سب یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ ہمارے اپنے کرتوت کا نتیجہ ہے کہ ہم آخرت پر ایمان نہیں لائے۔ اگر ایمان لے آتے تو آج ہم جہنم کا ایندھن نہ بنتے۔ فرمایا اسمع بہم، کس قدر وہ سننے والے ہوں گے قیامت کے دن۔ آج تو کچھ نہیں سنتے ہیں، اللہ کے قرآن کی کوئی بات نہیں سنتے، مگن ہیں لوٹ مار میں، حرام کھانے میں، ظلموں میں، قوم کو برباد کرنے میں مگن ہیں، کسی کی نہیں سنتے وہ۔ لیکن قیامت کے دن جو ہے وہ سب کچھ سن لیں گے، وہ ابصر، اور اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں گے وہ، کہ جس جہنم کے لیے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے کرتوت جہنمیوں والے ہیں، ان کو نظر آ جائے گا کہ واقعی۔ اور قرآن میں اللہ فرماتے جہنمی کہیں گے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اللہ کے پیغمبر کو چھوڑ کر فلاں شخص کو اپنا دوست نہ بناتا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں اللہ کے پیغمبر کو اپنا ساتھی بنا لیتا، میں اللہ کے پیغمبر کے پیچھے چلتا، ان کی بات مان لیتا، کاش۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں قرآن کا۔ فرمایا لیکن الظالمون، لیکن ظالم لوگ، الیوم، آج کے دن، فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے ہیں۔ آج دنیا میں یہ ظالم جو ہیں کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، رب کے نافرمان
سنگ دل بے رحم پتھر دل بنے ہوئے ہیں، ان کو قوم کے بچوں اور بچیوں کی چیخیں سنائی نہیں دیتی، لوگوں کی فریادیں ان کو نہیں سنتی ہیں، لوگوں کی بچوں کی خستہ حالی جو ہے ان کو نظر نہیں آتی، اور بغیر کسی صلاحیت کے صرف جہالت کی بنیاد پر لاکھوں روپے مہینے جو ہے مہینے کے حساب سے قوموں کا لوٹ رہے ہیں وہ۔ یہ علماء اور مفتی، یہ اسمبلیوں کے جو ہے ممبر جو ہیں، نہ یہ شیطانی نظام کی LLB ڈگری انہوں نے حاصل کی ہے، نہ انہوں نے اللہ کے قرآن کی، اللہ کے آسمانی آئین کی جو ہے انہوں نے کوئی صلاحیت حاصل کی ہے۔ دونوں طرف یہ کورے ہیں، اور اتنے فراڈیے ہیں، دھوکے باز ہیں کہ کوئی علم نہیں ان کے پاس، نہ کافروں کے آئین کا جو ہے ان کے پاس کوئی علم ہے، کوئی ڈگری ہے، نہ اللہ کے آسمانی دین کا کوئی علم ان کے پاس، بالکل کورم کورے ہیں، اور اسمبلیوں میں بیٹھ کر جو ہے رب کے آسمانی آئین کے مقابلے میں آئین تیار کر رہے ہیں، رب کا مقابلہ کر رہے ہیں مجرم بن کر، اور قوم کو لوٹ رہے ہیں، مقروض کر رہے ہیں، قوم کے بچوں کو روٹی کھانا بھی ہے ان کے لیے عذاب بنا دیا ان ظالموں نے۔ فرمایا لیکن الظالمون، لیکن ظالم لوگ الیوم، آج کے دن فی ضلال مبین، بیچ گمراہی کھلی کے ہیں۔ لوگوں قرآن کو پڑھ کر دیکھ لو، کھلم کھلا گمراہ، تمہیں کنگال کر رہے ہیں، تمہارے بچوں کے نسلوں کے نام پر جو ہے کافروں کے بینکوں سے سودی قرضے لے رہے ہیں، تمہیں پھر بھی عقل نہیں آتی، تم دوڑ کر ان ظالموں کو ووٹ دے رہے ہو، تمہیں کچھ نہیں پتہ چلتا۔ میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ جو ہے عمران خان نے جس جرنیل کو، باجوے کو 3 سال کی جو ہے مہلت دی ہے، یہ سارا فتنہ جو ہے اس کا ہے، میڈیا کہہ رہا ہے۔ تو پھر ذمہ دار کون ہوا؟ سب سے پہلا ذمہ دار عمران خان ہے، جو اس قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اس کا پہلا نمبر جو ہے عمران خان، جس نے باجوے کو 3 سال کی جو ہے وہ ایکسٹینشن دی اپنے مفاذ کے لیے کہ میری کرسی جو ہے بچی رہے، میری کرسی پر جو ہے فوجیوں کا زلزلہ نہ آ جائے۔ سب سے پہلا مجرم جو ہے وہ عمران خان ہے، جس نے اس قوم کو یہاں پہنچایا ہے، باجوے کو 3 سال میڈیا کے مطابق 3 سال کی ایکسٹینشن دے کر، اور اس ایکسٹینشن کی برکت سے جو ہے یہ موجودہ لٹیرے جو ہے جو غالب آ گئے۔ حقیقت یہ ہے، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے، لیکن ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں، پھر بھی ہم دوڑ کر ان کو ووٹ دے رہے ہیں۔ کوئی بات نہیں، پتہ چل جائے گا قیامت کے دن، جتنی بھی برائی پھیلائیں گے اس ووٹ کے ذریعے اس کی سزا بھگتنی پڑے گی قیامت کے دن۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا ان کو، یوم الحسرت، دن افسوس کے سے، قیامت کے دن جو ہے مجرمین کو بڑا افسوس ہوگا، کاش ہم نبی علیہ السلام کی باتیں مان لیتے، کاش ہم اللہ کے دین کی باتیں مان لیتے، بڑی حسرت افسوس ہوگا۔ اس قضی الامر، جب فیصلے کر دیے جائیں گے تمام کاموں کے، جب اللہ فرما دے گا یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے، اس وقت جو ہے لوگوں کو بڑا ہی افسوس ہوگا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور وہ بیچ غفلت کے ہیں، سستی کے پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں کوئی پرواہ نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ، اللہ کے پیغمبر نے کیا فرمایا، نبی علیہ السلام نے اسلام نافذ کیا اور ہم کفر مسلط کر کے بیٹھے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ نہیں ایمان لاتے، یہ فیصلہ اللہ کا ہے، وہ ایمان والے نہیں ہیں، وہ کافر ہیں، منافق ہیں، جو رب اور رسول کی ماننے کی بجائے، اللہ کے آسمانی دین کو نافذ کرنے کی بجائے کافروں کے فتنے کو مسلط کر کے لوٹ رہے ہیں، قوم کو کنگال کر رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ لا یؤمنون، اور نہیں ایمان لاتے، وہی جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں، جتنے مرضی جو ہے لیبل لگا لیں علماء اور مفتی کے، جو مرضی کر لیں، اللہ فیصلہ کر رہا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے نحنو، ہم ہی، نرثو، ہم وارث ہیں، ارض اس زمین کے، اللہ کہتا ہے ہم اس زمین کے وارث ہیں۔ اللہ کی وراثت ہو یہ زمین اور مخلوق،
اور اس پر اللہ کے دشمنوں کافروں کا فتنہ مسلط کیا جائے، تو کیا یہ دین ہو سکتا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی ہے۔ کیوں نہیں ہمیں سمجھ آ رہی؟ اللہ فرماتے ہیں ہم اس زمین کے وارث ہیں، مالک ہیں۔ وارث کے معنی نارث ہو، ہم مالک ہیں، وارث ہیں، ہمارے علاوہ کوئی اس زمین کا مالک نہیں ہے، اور جو مالک ہو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے اس زمین پر۔ ومن علیہا، اور جو کچھ مخلوق اوپر اس زمین کے، ہم سب کے مالک ہم ہیں۔ وَإِلَيْنَا، اور طرف ہماری ہی یرجعون، وہ سب لوٹائے جائیں۔ کرنے جتنی خلمستیاں کرنی ہیں، جتنی بدماشیاں کرنی ہیں کرنے، انہوں نے لوٹ دنیا چھوڑ کر آنا ہمارے پاس ہی ہے، ہم لے لیں گے ان سے بدلہ، کوئی بات نہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔